ڈیلی حالات کے ساتھ میں ہوں آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی حالات ٹی وی۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو آج سے جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں جناب، وہ سلسلہ ہوگا حکمت پہ، کہ مختلف بوٹیز وغیرہ جو جتنی بھی جڑی بوٹیاں وہ آپ کی دکھائی جائیں گی، آپ کا وزن کم کرنے کے لیے، آپ کا شوگر لیول یعنی کہ صحیح کرنے کے لیے، اس کے بعد ایون جتنی بھی کینسر نما بیماریاں ہیں، جگر کی بیماریاں مختلف، تو ان سے چھٹکارا دلانے کے لیے، موٹاپے کے لیے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، اور اس کے علاوہ مختلف ایسی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں جو آپ مختلف ٹیسٹ وغیرہ بھی کراتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں جادو ہوتا کیا، اور جادو ہوتا کس طریقے سے، اور جادو کی نشانی کیا ہے، اور جادو نکالنے کے لیے آپ جو مختلف ایسے ایک تو پیران عظام ہیں کہ جو جناب شیخ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کے پاس جاتے ہیں، جو پابند صوم و صلات بھی ہیں، اور جناب وہ شریعت کی روح سے سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جناب پہلے تو آپ کی جیبیں لوٹتے ہیں، بعد میں آپ کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ جناب وہ پیر نہیں، اس امت کے لیے ایک پیر ہوتے ہیں جناب، ان سے آپ کی جان چھڑانے کے لیے، اور اس کے لیے کہ آپ اپنے گھر میں ہی دم کریں، علاج کروائیں، اور ان لوگوں کے پاس جائیں جو لوگ اہل علم ہیں۔ تو الحمدللہ 10 سے 12 سال تک میں یہ عملیات کا کام یہ کرتا رہا ہوں۔ تو میرے دوست احبابوں نے مجھے بہت زیادہ کیا کہ جناب آپ جا کے مختلف لوگ جو پریشان حال ہیں، مختلف دوست احباب امت تک یہ بات جناب لے کے جائیں، لوگوں تک، مسلمانوں تک یہ پہنچائیں علم و حکمت کی باتیں جو آپ نے سیکھی۔ ایون کہ ہم نے دیکھا کہ مختلف ایسے علم تھے کہ جو لوگ اپنے ساتھ ہی لے کے قبروں میں چلے گئے، حکمت کی ایسے باتیں تھیں، ایسی جڑی بوٹیاں تھیں جن سے یعنی کہ 2 سے 4 سے 5 سے 10 روپے میں آپ کا علاج ہوتا تھا، بڑے بڑے یعنی کہ ایسے مریضوں کا جن کا آج صرف ٹیسٹوں پہ لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، اور لوگ یعنی کہ بے حال ہو گئے، معاشی طور پہ بدحال ہو گئے صرف ٹیسٹ کے وغیرہ کے پیسے بھرتے ہوئے۔ تو آج سے ہم آپ کو بتانا شروع کریں گے کہ جادو ہوتا کیا اور جادو ہوتا کیسے ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جادو واقعی حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے ہم قرآن پاک کے پاس چلتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک یعنی کہ سورہ ناس اور سورہ فلق جو کا جب سورہ فلق اور سورہ ناس جب قرآن پاک میں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبریل کے ذریعے اللہ پاک نے اتاری، تو سورہ فلق اور سورہ ناس آئی اسی کے لیے تھی کہ جنات کے شر سے بچنے کے لیے، جادو کے شر سے بچنے کے لیے، کہ یہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس کے اثرات ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے جسم پہ اثرات ہوئے، امت کو بتانے کے لیے یہ اثرات ایسے ہوئے کہ ایک چند لوگوں نے آپ پہ جادو کے، اور جادو کے جتنے بھی آپ کے بال وغیرہ تھے، جسم کے کچھ مختلف چیزیں تھیں، یعنی کہ بال وغیرہ ہو گئے، کپڑے، جو بھی چیز ہو گئی اس پہ یعنی کہ انہوں نے جادو وغیرہ کیا اور ایک کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں گرا لگا کے انہوں نے بند کر کے وہ رکھ دی چیز۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے تو حضرت فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، فرشتے ایون آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ ان پہ کیا ہوا، یہ بیمار ہیں جناب، تو یہ بیمار کیوں ہوئے، وہ کہتے ہیں جناب ان پہ جادو، اور جادو کس بندے نے کیا، فلاں بندے بھی ہے، کہاں وہ فلاں کنویں میں۔ پھر صحابہ اکبار کو بھیجا گیا، اس کنویں سے پانی نکلوایا گیا، وہاں سے وہ تھیلی نکلوائی سے پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے وہ کھولی گئی۔ میں مختلف ایسے دوستوں کے جو عملیات وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی تویز وغیرہ، کوئی ایسی گرہ لگی ہوئی چیزیں آتی ہیں، آپ بغیر یعنی کہ موزین کے یعنی پڑھنا شروع نہیں کرتے تو آپ ان کو کھولنا شروع کرتے ہیں، ان کے اثرات تو آپ کے جسم پہ بھی ڈائریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں طریقہ وہ یہ جو سنت ہے، میرے استاد محترم سید عتیق الرحمن اللہ پاک ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ یاد رکھنا کہ جو شاگرد ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اگر اس کا جو استاد ہے وہ کتابی ہے، لالچی ہے، تو ایون صرف وہ کتابی ہے، کتابوں میں صرف اس نے علم پڑھا ہوا ہے، عملیات نہیں کیے، یا صرف وہ لالچی ہے کہ پیسے کی خاطر کر رہا ہے، تو اس کا جو شاگرد ہے وہ پھڑک ہی جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس مت علم سیکھیں جو آپ کو غلط راہ کا شکار کرتے ہیں۔ خود تو وہ سگریٹ پہ سگریٹ سلجھائے جاتے ہیں، چرس اور بھنگ کے ڈیرے لگائے ہوتے ہیں انہوں نے، ایون ان ایسے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جو صوم و صلات کے پابند بھی نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جائیں جو سنت طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیسے کیا، علاج کیسے ہے، اور سب سے پہلے یہ جاننا کہ جسم پہ ہوتا کیسے ہے آپ کے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے جسم میں مختلف بیماریاں، یعنی کہ آپ ایک سمجھ لیں کہ ایک بندے نے کہا جناب اس نے میرا نام لیا، میری والدہ کا نام، اب لاکھوں یعنی میرا نام مثال کے طور پہ شاہد ہے، ٹھیک ہے، تو شاہد نام کے تو لاکھوں کروڑوں بندے ہیں دنیا میں، میری والدہ کا نام ہے مثال کے طور پہ
اگر آمنہ لے لیں، کوئی بھی لے لیں، ٹھیک ہے، تو اس نام کی تو بے شمار عورتیں ہوں گی۔ آپ جب حروف ابجد میں اس میں حساب کرتے ہیں جناب حروف ابجد کی روح سے، تو آپ ایون میرا نام کے حروف نکالتے ہیں، میری والدہ کے نام کے حروف نکالتے ہیں یا استخارہ کرتے ہیں، تو میرے نام کے تو لاکھوں بندے ہوں گے۔ استخارہ تو چلو اپنی حد تک آپ نے کیا، اللہ پاک سے 2 نفر رات کو نماز میں دعا مانگی، اس کے بعد آپ سو گئے، ٹھیک ہے، مختلف یعنی کہ آپ کو اس میں خواب میں آنا شروع ہو جائیں گے سلسلے، تو اس میں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی آپ پہ کیا۔ لیکن ایک عامل جب ایک حروف ابجد لے کے آپ کے حروف کے نام کے اعداد نکالتا ہے، مثال کے طور پہ میرا نام شاہد ہے، شاہد نام کے میری اماں کا نام ہے مختلف، ٹھیک ہے، آمنہ ہو گیا، اما ہوا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے نام کے حروف کے نکال لیتا ہوں، تو اس نام کے تو مختلف یعنی کہ لاکھوں نام ہوں گے، لیکن اس دین کی روح سے بھی پھر نکالا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایون اپنی ویڈیوز میں پورا طریقہ بتاؤں گا کہ جناب آپ نے حروف ابجد کی تعداد بھی بتاؤں گا، دنوں کی تعداد بھی بتاؤں گا، جس سے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے الحمدللہ آپ حساب کر سکتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہے، نظر ہے، جنات ہیں، کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے ان کا حقیقت کا ماننا ضروری ہے کہ جادو ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے تو ہے، ہمیں ہمارا ماننا ایمان ہے جناب، ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جادو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جنات ہے تو حقیقت ہے، وہ بھی ہمارے جسم کی طرح ایک جسم ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ایون یہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ ہم سے بلند سمجھتے تھے، تو ہم سے پہلے زمین پہ وہی آباد تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ نافرمانیوں پہ اتر آئے تو انہوں نے اللہ کے بندوں سے، یعنی کہ اس وقت جو ان کے نیک صالحہ جنات میں اولیاء تھے، ان کے ساتھ یعنی کہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا عام پنجابی میں پنگے کرنا شروع کر دیے، تو وہ اللہ کی نافرمانیوں پہ بھی اتر آئے، تو ایون ان کو اٹھا لیا گیا، ان کی جگہ پھر انسان کو بات کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو یعنی پھر انہیں آسمان پہ یعنی کہ خلا میں رکھ دیا گیا، جیسے بھی معاملات ہیں، تو خلا میں جب وہ گئے تو انہوں نے کہا ہم انسان سے بڑی مخلوق ہیں، جبکہ جب آپ یاد رکھیں جنات آپ کو پیار و حب کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ ان کی جگہ پہ آئے ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے 2 یعنی کہ علم عطا کیے ہیں، یعنی کہ ایک سمجھ لیں سب سے پہلے آپ کی وہ روحانی طاقت جو روح اللہ نے معزز روح آپ میں پھینکی۔ جنات ایک ہی ہیں، یہ یاد رکھیں، ان کے پاس ایک ہی جسم ہے اور روح ہے۔ حساب آپ سے جنات سے ہوگا، اس کے علاوہ تیسری مخلوق سے نہیں ہوگا، کیونکہ غصہ بھی آپ کو دیا گیا، شہوت بھی آپ کو دی گئی، اور حساب بھی آپ سے ہی ہوگا، جنات سے اور انسان کے۔ ان سے علاوہ اللہ پاک معاف کرے غلطیوں کی، کسی بھی یعنی کہ مخلوق سے حساب نہیں ہوگا۔ انہیں ایون زندگی دی گئی، اس کے بعد موت ہے، ٹھیک ہے، آپ کو زندگی دی گئی، اس کے بعد موت ہے، پھر آپ کے بعد یہ زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جنات آپ سے پہلے عباد تھے، اس کے بعد آپ انسانوں کو پیدا کیا زمین پہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اگر آپ نافرمانی کریں گے تو آپ عباد اللہ پاک کسی مخلوق کو پیدا، وہ بہتر جاننے والا، وہ کسی مخلوق کو پیدا کرے، لیکن حساب و کتاب آپ سے ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جنات کی نافرمانیوں کی وجہ سے، سب سے وجہ سے جناب، تو یہ ایون کہ آسمان والوں سے بھی جنگ کرنے کے لیے تل گئے تھے کہ ہم آسمان، پھر ان کو جب مختلف ان کو ہلاک ان میں سے ان کو منہ کو کر دیا گیا، مختلف آپ پہ کر دیے گئے، اس کے بعد جناب یہ آج تک انسان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، آج تک انسان کو یہ انسان ہماری جگہ پہ آ گئے۔ تو آپ نے اللہ پاک نے آپ کو سب سے پہلے یہ جسم دیا ہے، ٹھیک ہے، پلس آپ کو اس کے بعد روح دی ہے، ٹھیک ہے، روحانی طاقت آپ کو دی گئی ہے، آپ جنات سے زیادہ طاقتور ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ عام انسان کہتے ہیں نا جنات ہم پہ غالب آ گئے، جنات نے ہم کو ایسے کر دیا، شیاطین نے ایسے کر دیا، فلان نے۔ آپ کو ایک جسم دیا گیا ہے، اس کے بعد آپ کو روح دی گئی، یہ معاملہ سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد آپ کو تیسری کہ علم دیا گیا ہے، سب سے بڑی بات، اگر جنات نے کوئی علم حاصل کرنا ہے نا تو وہ آپ سے آ کے کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کے مدرسوں میں کرے گا، آپ کی پاس آگے علم حاصل کرے گا۔ ایون کئی جنات انسانی شکل میں مجھے شکار میں ڈاکٹروں کے پاس اپنا علاج حکمہ کے پاس بھی کروانے کے لیے آتے ہیں، مسلم مدرسوں میں بھی ان کے بچے پڑھتے ہیں۔ علم آپ سے انہوں نے حاصل کرنا ہے، یہ بات آپ سب سے پہلے ذہن نشین کر لیں۔ تو دوسری بات مختلف ہوتا ہے نا جی، گھر میں میرے پیچھے جنات لگے ہیں جی، میں چل رہا تھا میرے پیچھے، انسان اپنے سائے سے ڈر جاتا ہے، اکیلا چلتا ہو نا، وہ کہتا ہے جناب میرے پیچھے کوئی چیز چل رہی تھی، وہ چیز نہیں چل رہی تھی جناب، آپ کا سایہ تھا۔ مختلف گھروں میں عورتیں، میں نے مثال دیکھیں نفسیاتی ہوتی ہیں جناب، آپ دیکھ لیں کہ وہ میرے پیچھے ایک چیز لگی ہوئی تھی، میں چلتی ہوں میرے پیچھے کوئی چلتا، وہ جناب آپ کا ایک وہم ہوتا ہے، یہ وسوسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ ناس سورہ فلق اسی لیے آئی کہ وسوسے ختم کرنے کے لیے جناب، یہ شیاطین کی چالیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ حدیث پاک میں چلے جائیں نا، تو وہاں پہ آپ کو جب آپ کھولنا شروع کر دیں پڑھیں گے نا اللہ کے اپنے رب العالمین کے متعلق، تو وہاں پہ آپ یہ جسم، یار اللہ پاک ہیں، اللہ پاک کہاں ہیں؟
اللہ پاک کیسا کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کو یعنی کہ وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں اسی وسوسے میں، ٹھیک ہے، جب آپ تیسرے کلمے کا ورد شروع کر دیتے ہیں یہ وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں آپ جس میں، لیکن آپ کو آپ کے نبی نے سب کچھ سکھایا، ہر چیز بتائی، لیکن کیا ہم آری ہو گئے ہیں؟ ہم جناب نہیں جی، ہمارے لیے کوئی دعا کرے، ہمارے لیے کوئی طویل دھاگے کرے، ہمارے لیے کوئی نمازیں پڑھے، نماز پڑھ کے دعا کرے، وہ آپ کے لیے کیوں کرے گا جناب؟ آپ اپنے لیے خود کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو صرف یہ نہیں اس لیے نہیں بنایا کہ آپ صبح سے رات تک کام کرتے ہیں، رات کو آ کے سو جائیں، بس یہی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معاشیت تو ٹھیک ہے، معاشیت آپ کریں گے، رات کو سونے کے لیے بنایا، صبح کو معاشیت اور عبادت کے لیے آپ کو بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ پوری زندگی آپ پیسے گنتے گنتے مر جائیں۔ سب سے پہلے آپ کا جاننا یہ ضروری ہے کہ جنات اور جادو آپ کے جسم پہ اثر کس طرح کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا جناب تھوڑا سا پیچھے، کہ جناب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جسم میں مختلف تبدیلیاں آنے شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے، کہ ایک بیماری آپ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں وہ بیماری نہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی بھی کھاتے ہیں وہ بیماری کا درد نہیں ختم ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کا آ جائیں روحانی علاج پہ۔ روحانی علاج سب سے پہلے میں آپ کو خود کہوں گا کریں، سب سے پہلے آ جائیں جناب سورہ بقرہ پہ۔ یاد رکھیں سورہ بقرہ جو ہے نا، اس کی پہلی 10 آیات اور آخری جو ہیں 2 آیات جس نے پڑھ لی امر رسول سے اینڈ تک، ٹھیک ہے، جس نے آخری 2 آیات پڑھ لی صبح کے وقت، وہ شیطان کے شر سے بچا رہے گا دن پورا، جادو سے سحر سے، ہاں کہ جو کہتے ہیں نا اس کا جادو جی سر چڑھ کے بولتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جادو بھی آپ جنات و جادو اثر نہیں کریں گے جب آپ سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے پہلی 10 آیات اور آخری 2 آیات جناب، ٹھیک ہے۔ اب رات ہو گئی، رات آپ بستر پہ سونے لگے یا عشاء کے وقت آپ نے اپنے جو بھی وظائف کرتے ہیں اس میں آپ نے سورہ بقرہ کی جو ہے نا آخری 2 آیات پڑھنی ہیں، اس کے بعد آپ 3 کل پڑھ لیں یا سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کے حفظ و امان میں چلے گئے۔ یوں عملیات کرنے والے کا بھی ضروری ہے کہ جب وہ عملیات کرتا ہے جادو یعنی نکالنے کے لیے یا جنات نکالنے کے لیے کسی سائل کو سامنے اپنے بٹھاتا ہے تو وہ دائرہ وغیرہ لگانے کی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے یہ عمل کرنا، ورنہ اس کے بچوں کے اثرات، اس کے گھر پہ یہ اثرات، اس کے جسم پہ اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے کہ وہ خود اس بیماری میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے اثرات جب تک وہ خود صاحب علم یا صاحب عمل نہ ہوگا۔ اس کے لیے صاحب عمل ہونا ضروری ہے، آپ کا صوم و صلات کا پابند ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا ضروری ہے جناب آپ مختلف وظیفے وغیرہ جو سنت وظیفے ہیں، جو مختلف سنت طریقے ہیں وہ آپ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ آپ کے سامنے بے نمازی ہے، بدکار ہے، زانی ہے، جناب جھوٹ بھی بولتا ہے، کذاب بھی ہے، سب کچھ ہی ہے، وہ آپ کے پاس پیر بنا بیٹھا، وہ جو اتنی دور دور کی خبریں سناتا ہے، ایون اس کو تو اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں کہ اس کے بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں، اس کی بیوی اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اس کے ہمسائے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ دن آتا ہے جناب دور امریکہ میں ایسے ہو گیا، فلانی جگہ پہ ایسے ہو گیا، آپ کے جناب بغیر بتائے ایسے کتاب کھولتا وہ کہتا ہے آپ کے جنات ہو گئے جادو۔ یاد رکھیں ان کے 2 طریقہ کار ہیں، سب سے پہلے آپ کی تبدیلیاں آنا جس میں شروع ہوگی، ٹھیک ہے، دوسرا کہ حروف ابجد کی روح سے استخارے کا عمل ہے جو سنت طریقہ، تیسرا جو فقہاء کرام یا علماء کرام نے یہاں پہ کیا شیخان عظام نے جناب وہ ہے طریقہ کار کہ حروف ابجد کا۔ حروف ابجد کی روح سے آپ اس بندے کا نام لیں گے، ٹھیک ہے، اس بندے کے نام کے اعداد، اس کی والدہ کے نام کے اعداد نکالیں گے، پھر اس دن کے اعداد نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ دن پہ اعداد نکالنے کے بعد اس مختلف مراحل جیسے آپ اسے 7 پہ تقسیم کریں گے، اسے 4 پہ تقسیم کریں گے، 2 پہ بیماری کے لحاظ سے اور مختلف لحاظ سے آپ اسے مختلف یعنی کہ جیسے شیخان عظام نے یعنی یا جتنے بھی عملیات کرنے والے تھے انہوں نے جس طریقے کار کے ایون کہ میں نے جو چیک کیا ہے نا تقریباً 70% سے اوپر جو ہے نا وہ حقیقت آنا شروع ہو جاتی ہے حروف ابجد پہ، لیکن اس پہ یقین آپ توکل نہیں، توکل صرف اللہ کی ذات پہ، اور اس کے بعد آپ استخارے سے اور اپنی اندر تبدیلیاں جو آپ کے جسم میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ کے گھر پہ آپ کے اوپر کوئی جنات کا سایہ ہے، جادو کا سایہ، آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی، اور سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیات اور آخری جو 2 آیات ہیں وہ صبح اور رات کو جو آخری 2 آیات ہیں پڑھنا شروع کر دی، تو آپ کے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حفظ و امان میں دے دیا، اللہ کے حفظ و امان میں دے دیا۔ تو اس کے بعد جو وہ مختلف بیماریاں تھیں جو آپ کو ہیپاٹائٹس کی صورت میں کبھی دل سے درد کا ہونا شروع ہو جانا، ٹھیک ہے، عام لوگوں کو گیس ٹربل بھی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں وہی میرا دل پھڑیا گیا، یعنی کہ میرے دل میں کسی نے ایسے لگتا ہے سوئیاں چبو دی، لیکن آپ جانتے ہیں اس دل کے پیچھے بھی ایک آپ کی وین ہے
جو خوراک کی وین ہوتی ہے اس میں ایون ایک آپ کے بال کے برابر سوزش ہو جائے نا، تھوڑی سی گیس ہو جائے نا، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ دل کا درد. ایون آپ ان کو 3-4 بار ایسے زور سے دبائیں گے نا تو آپ کو ڈکار آنا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کا درد ختم ہو جائے گا. پھر ایون ہوتا ہے کہ گردے میں چلی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ میرے گردے میں کسی نے سوئیاں ٹھوک دی. مختلف مراحل ہیں اس میں، ٹھیک ہے. مختلف اس میں آپ کو بیماریوں کے بھی علاج بتاؤں گا کہ جناب یہ بیماری ہے، یہ جادو ہے، ٹھیک ہے. یہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے جادو میں، اور مختلف ایسی بیماری ہیں جو جادوائی صورت میں، یعنی کہ آپ ایون ان کا چند روپے کی جڑی بوٹیوں سے آپ کا علاج ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ عام لوگ جادو سمجھ کے جناب لاکھوں روپے اور عامل بھی جاہل بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں نہ حروف ابجد کا پتہ ہے جناب، نہ صحیح سنت طریقہ استخارے کا پتہ ہے جناب، نہ عملیات کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی میں جانا دے میرا کام جانے، تسی جناب چھڑ دیو، بس جو جانے پیر ہی کرے گا سارا کچھ، تسی انی شرنی سانوں دے دیو. ٹھیک ہے. یہی ہوتا ہے آج کل، آپ کو پیر و شیخ کم ملیں گے، جو سنت طریقے پہ چلنے والے زیادہ وہی ملیں گے جو زیادہ شرنی اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں. یار میں عام مثال دیتا ہوں کہ جب پیروں کی شادی ہوتی ہے نا، پیروں کی شادی ہو تو وقت مریدوں کا ہی پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب پیروں کی مواد بھی ہوتی ہیں تو وقت مریدوں کے پڑا ہوتا ہے، سب کچھ کرنا ہی کیونکہ مریدوں نے ہوتا ہے، پیروں نے تو آرام سے بیٹھ کے حکم دینا ہوتا ہے. تو ایسے پیروں سے بچیں جناب. ٹھیک ہے، جتنے بھی عملیات کرنے والے ہیں، سید زادے علماء کرام ہیں، آپ کی ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، پیار محبت حب کے ساتھ جائیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک بندہ اپنا بیچارہ آگے 10,000 کا مقروضہ، 5,000 کا مقروضہ، 1,00,000 مقروضہ، وہ پیر صاحب کے پاس گیا، پیر صاحب کوئی تویز دیں، کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ جناب میں میرا قرض ادا ہو جائے. پیر صاحب کہیں کہ جناب ٹھیک ہے میں یہ کر دوں گا، زعفران سے تویز لکھنے پڑیں گے، آپ 10-20 ہزار روپیہ ہمیں دے دیں. تو پہلے تو غریب 1,00,000 مقروض صاحب 1,10,000 کا مقروض ہو جائے گا آپ کے آنے کے بعد. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں. ٹھیک ہے. مجھ سے کہیں گے، کسی سے کہیں گے، اپنی ماں باپ سے کہیں گے، ٹھیک ہے. ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر چیزیں بچوں کے حق میں سب کچھ قبول ہوتا ہے. میں بھی مانگوں گا قبول ہوتا ہے، وہ رب العالمین ہے قبول کرنے والا. لیکن معاملہ یہ ہے جب اپنے لیے آپ نہ مانگیں گے، آپ کیوں شرماتے ہو؟ وہ کل عالموں کا رب ہے، کل عالموں کو دیتا ہے. ایون وہ جو نہیں اس کو مانتے ان کو بھی دیتا ہے، جو نافرمان ہے وہ ان کو بھی دے رہا ہے. لیکن آپ کیوں نہیں مانگ رہے؟ آپ اس کی بارگاہ میں ایک بار جا کے تو دیکھو، ایک بار التجا کر کے تو دیکھو، ایک بار گڑگڑا کے دیکھو. لاکھوں آپ نے گناہ کیے ہیں، کروڑوں آپ نے گناہ کیے ہیں، ایک بار سجدہ کر کے تو اس کی بارگاہ میں دیکھو وہ کتنا غفور و رحیم ہے. یار لوگ کہتے ہیں وہ 70,000 ماؤں سے پیار کرتا ہے زیادہ. میں یقین کرو اپنی مثال دے تو میں کہتا ہوں 70 کروڑ ماؤں سے وہ زیادہ پیار کرتا ہے. جب بھی انسان دکھی ہوتا ہے، جب بھی انسان کو ہر جگہ سے تکلیف پہنچتی ہے، ایون اپنے گھر سے بھی، باہر سے بھی، دوستوں سے بھی دل ٹوٹتا ہے، پھر وہ اس کی بارگاہ میں جاتا ہے. پھر وہ جو سکون وہ دیتا ہے نا کوئی بھی نہیں دیتا. وہ رب ہے تمہارا، اس نے پیدا کیا ہے تم کو، وہ تم سے 70 لاکھ یا 70 کروڑ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یار وہ بہت پیار کرتا ہے اپنے بندے سے. وہ کہتا ہے ایک بار بندہ میری طرف آئے تو صحیح. لیکن بندہ ہی ہے جو اس کے اذان ہو رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ اپنی فلاح کی طرف. لیکن انسان گزر جاتا ہے، اس میں اکڑ ہوتی ہے یار، اکڑ ہوتی ہے. لیکن وہ محشر کے دن جھکنا چاہے گا، لیکن اس دن اس کی کمر میں سریا دے دیا جائے گا، آج نہیں جھک سکتا جو دنیا میں میرے سامنے نہیں جھکا. تو دیکھو کہ وہ حی علی الصلاح، وہ اکڑ کے جا رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے جناب کہ میں نہیں آ رہا، تو نہیں آ رہا، وہ ظالم تو کیا نہیں آ رہا، وہ تجھے بلا ہی نہیں رہا، جو توفیق ہی نہیں دے رہا. میں کہتا ہوں عام لوگوں کو جو کہتے ہیں فجر کے ٹائم میری آنکھ نہیں کھلتی، یار اپنے آپ کو کہہ کے دیکھو رات کو سوتے ہوئے کہ اے شاہد صبح مجھے اپنا نام لے کے کہنا نا، اے فاروق، اے شاہد، اے علی، مجھے صبح نماز فجر کے لیے اٹھانا. دیکھو وہ آپ کو کیسے اٹھائے گا. ٹھیک ہے. رات کو کہے کہ سونا کہ اے رب العالمین میں صبح اٹھ کے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کروں. اگر آپ جماعت کے ساتھ ادا نہ کر سکے تو مجھے آ کے پکڑ لینا. تو آپ ایک بار نیت اس کی بارگاہ میں کر کے دیکھیں، ایک بار آ کے تو دیکھیں وہ کس طرح آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آپ لوگوں کے پاس جاتے ہو کہ وہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کا سب کچھ. آپ مانگ کے تو دیکھیں ایک بار اس پیارے سے، اس محبوب سے، اس الہ سے، ایک بار اس کی بارگاہ میں تو آ کے دیکھو. اسی بھی الہ کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.